بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع مالک دو جہاں کے پاک نام سے جو ہمارے عمل کے ساتھ ہماری نیت سے بھی واقف ہے۔ آپ سبھی حضرات کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ محترم عزیز، آج کا ہمارا سرنامہ کلام ہے صبر اور یقین کا انعام۔ ان پکیزہ روحیں لکھوں دگ صحرا کے سینے پر عشق و عبودیت سفر کر رہی تھی۔ ان میں ایک مرد تھا، ایک عورت تھی اور ایک معصوم بچہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ کی طرف کوچ ہو رہا تھا۔ حالانکہ مکہ ان کا آبائی وطن تھا اور مدینہ یکسر پردیس۔ گھر کے در و دیوار تک سے انسان کو گہری محبت ہوتی ہے۔ وطن کی گلیاں بھی آدمی کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے۔ کاروبار اور معاشی وسائل میں بھی جی اٹکا رہتا ہے۔ دنیا اور اس کے علائق اور اس کے ظاہری سہاروں کو آدمی کیا کچھ سپردی التفات عطا نہیں کرتا، مگر یہ تینوں ان تمام چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑے چلے جا رہے تھے، اور سامنے اب جو کچھ تھا وہ ویران صحرا تھا، اور صحرا کے اس پار مدینہ کی نئی بستی، جہاں پہنچ کر انہیں از سر نو اپنی دنیا بسانی تھی، نئے سرے سے زندگی شروع کرنی تھی، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تھا۔ کوئی انہیں سفر پر مجبور نہیں کر رہا تھا، کوئی لالچ بھی نہیں تھا اور وہ دیوانے بھی نہیں تھے۔ پھر آخر یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ آخر کون تھے؟ تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے تھے، اور یہ ان کا سفر عشق و عبودیت کا جانے سارانہ سفر تھا۔ وہ ہجرت کر رہے تھے، ہجرت جو ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ انسان کا خود اپنے عزیز ترین جذبات کے خلاف جہاد، خود اپنے ہاتھ سے اپنی شاہراہ پر تیشہ چلانا، اللہ کو اپنانے کی آرزو میں ان عزیز و لذیذ چیزوں سے خود کو کاٹنا جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو رہی ہیں۔ یہ وہی سفر تھا جس کے پہلے ہی قدم پر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا رنگ و بو ایک سرائے فانی ہے، نہ کچھ کم اور نہ زیادہ۔ جہاں انسان یہ دھوکہ کھا رہا ہے وہ مقیم و مکین ہے، حالانکہ وہ محض ایک مسافر ہے، ایک راہی ہے، بلکہ محض ایک راہگیر ہے جو اللہ کے پاس سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ پلٹ رہا ہے۔ یہ وہی بات تھی جو ان کو شہر مکہ کے امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی عمر میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جو انسان کے ساتھ سچا ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان لوگوں کو اس بات کا اتنا ہی یقین آ چکا تھا جتنا کسی بھی سچی سے سچی بات پر کسی کو آ سکتا ہے۔ وہ اسی یقین سے سرشار گھر سے نکلے تھے۔ یہی یقین تھا جس نے ان لوگوں کو اپنے ان مکی گھروں میں بے چین کر دیا، جن کے چاروں طرف کفر و شرک کی قہرمانی طاقتیں گھیرا ڈالے ان سے کہہ رہی تھی تم محض اس یقین سے دستبرداری دے دو تو ہم لوگ تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ یہاں رہنا ہے تو تمہیں اس دنیا کو اپنا پہلا اور آخری گھر تسلیم کرنا ہوگا، جو انسانی قبروں سے پٹی ہوئی دنیا ہے۔ پتھروں کے ان سینکڑوں خداؤں کے آگے جھکنا ہوگا جنہیں ہمارے تمہارے ہاتھوں نے تراشا ہے۔ ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ہیں، تمہارے گھر ہیں جن میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان تم ہنسی خوشی رہتے ہو، اور تمہاری تجارتیں ہیں۔ ایسا نہیں کرتے تو تمہاری کوئی چیز تمہاری نہ رہے گی۔ یہ دو یقین تھے جو پورے زور و شور سے ٹکرا رہے تھے، جن میں ایک خود فریبی تھا، دوسرا خدا شناسی۔ اور خود فریبی نے دیکھا کہ خدا شناسی نے بے جھجک اپنی ساری دنیا اس ایمان و یقین کے داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ تینوں دنیا سے دامن جھاڑ کر اپنے اللہ کی طرف چل کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے سچے، کتنے گہرے تھے وہ اپنے یقین میں۔ کفر و شرک آگ بگولا ہو گئے، جلا اٹھے، بوکھلا گئے۔ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی قربانی لے کر وہ ان کو اپنے جان و ایمان سلامت لے کر یوں ہی چلے جانے دیں؟
اتنی شدید ہے وہ دشمنی جو طاغوت کو اللہ سے ہے، کفر کو ایمان سے ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے اپنے اپنے قبائل نے دونوں طرف سے آپ کا پیچھا کیا اور ایک وحشیانہ حملہ کر کے بنی مغیرہ کے لوگ اپنے قبیلے کی خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ دوسری طرف سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے حملہ بولا اور معصوم بچے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کی گود سے نوچتے ہوئے کہا، اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے اپنے قبیلے کی عورت کو لے کر جاتے ہیں تو یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور بے کسی و بے چارگی نے ماں باپ پر کرب طاری کر دیا۔ دونوں قبیلوں کے لوگوں میں بچے پر وحشیانہ شینہ شپٹی ہونے لگی۔ دل فگار و اشکبار ماں باپ کی کسی نے نہ سنی اور اسی کشمکش میں معصوم بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ بچے کی دردناک چیخ بلند ہوئی اور ماں باپ تڑپ جانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ روتے اور تڑپتے ہوئے بچے کو بنی عبدالاسد والے لے کر چل دیے۔ تڑپتا ہوا بچہ ماں باپ کی طرف دیکھ دیکھ کر تڑپ رہا تھا اور ایک سمت لے جایا جا رہا تھا۔ روتی اور سسکتی ہوئی عورت جو ایک ماں بھی تھی اور ایک بیوی بھی، وہ دوسری طرف گھسیٹی جا رہی تھی، لیکن وہ مرد جو ایک باپ بھی تھا اور شور بھی، مگر جسے صرف اس وقت اتنا یاد رہ گیا تھا میں اللہ کا غلام ہوں، وہ اب بھی مدینے کی طرف چل رہا تھا۔ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ اقد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہی حق ہے۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ یہ ابتلاء شدید بھی محض ایک ایمانی آزمائش ہے جس کا انجام ظالموں کی شکست اور مظلوموں کی کامیابی ہوگا۔ باطل کی ہلاکت اور حق کی جیت اٹل ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کتنا مضبوط ہے سارا اللہ کا، جہاں تمام سارے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں وہاں بھی یہ تنہا سارا دل ڈوبنے نہیں دیتا، مایوس ہونے نہیں دیتا اور شکست کھانے نہیں دیتا۔ محب سے محب حقائق ان سے ٹکراتے ہیں اور خود ہی سر پٹک پٹک کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا جوں کا توں قائم رہتا ہے، بلکہ سچ پوچھئے تو ہر بار کچھ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سارے سے محروم ہیں اور اس سارے سے محروم ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اس سارے سے محروم مر جانا بھی ان کو گوارا ہے۔ مگر ان تینوں کے لیے یہ سارا کافی تھا اور کافی ثابت ہوا۔ واقعی وہ تینوں عظیم کامرانی سے ہمکنار ہوئے جن کے سفینوں کو تھوڑی دیر کے لیے ابتلاء و آزمائش کے طوفانی تپیڑوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا تھا۔ اگرچہ یہ کامیابی 1 سال بعد ظاہر ہوئی، لیکن ہوئی اور اسے ظاہر ہونا تھا بشرط کہ انسان انتظار کر سکے۔ ایمان کفر کی طرح ناصبور اور جلد باز نہیں، وہ صبر بھی کر سکتا ہے اور انتظار بھی۔ جہاں گداز آزمائش کے عالم میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے، مگر نہ مرد نے ہار مانی اور نہ عورت نے۔ 1 سال تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں اپنی شریک حیات سے اور اپنے جگر پارے سے جدا رہے۔ 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ریگستان کے ذروں کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتی رہی۔ کفر و شرک کی سینوں کی ہر راحت آپ کی روح میں خار بن کر کھٹکتی۔ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتی اور صحرا میں جا کر اپنے ندیدہ خدا کے حضور میں رویا کرتی تھی۔ بس یہی ایک شے تھی جس میں آپ کو سکون ملتا تھا۔ ماں باپ اور بچہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے قرار بھی تھے اور اشکبار بھی، مگر کتنے اطمینان کی یہ بات تھی آپ کے لیے کہ ظالم دنیا ہم سے سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی یہ محسوس کرنے پر مجبور ہے کہ وہ ہمیں لوٹ نہیں سکی۔ وہ اس لیے ہمارے ایمان پر ہاتھ ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں۔ ساری دنیا بھی خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ مطمئن تھے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر 1 سال طویل آزمائش ایک دن ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کے لیے جیسے تمام خوف تمام غم ختم ہو گئے۔ یہاں کوئی مصیبت کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو مگر ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کے دکھ درد بھی فانی ہے۔ وہ دن آیا جس دن کفر و شرک نے تھک کر کر اس مومنہ کو اپنے چنگل سے خود ہی نکال دیا، آپ کو وہاں جانے دیا جہاں آپ جانا چاہتی تھی۔ یہ
سنتے ہی بنی عبداللہ صد والوں نے بھی اپنے بچے کو لا کر گود میں ڈال دیا۔ فیصلہ کن طاقت ہی وہ واحد طاقت ہے، اور وہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہے، اور ان دلوں کو وہ جب اور جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ وہ تینوں جو اس بری طرح جدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر یکجا کر دیا، درندوں کے چنگل سے نکالا اور پتھر جیسے دلوں کو آپ کے لیے موم کر دیا۔ وہ تینوں ایک بار پھر یکجا ہوئے۔ آج پھر تینوں اشک بار تھے، مگر یہ آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ شکر، نعمت اور جذبہ مسرت کے آنسوؤں میں بھیگے ہوئے دیدہ دل پکار اٹھے، یا الہی تیرا شکریہ، تو نے ہی یہ آزمائش اتاری، اور تو نے ہی ہمیں اس کو جھیلنے کی طاقت دی، تو نے ہی اس میں ہمیں کامیاب کیا۔ مصیبت ختم ہو گئی، مگر ہمیں یقین ہے مالک کہ اس کا انعام کبھی ختم نہ ہوگا۔ کیسے اچھے تھے وہ لوگ جو اتنی سخت، اتنی خوفناک آزمائش میں بھی کھرے اور پورے اترے، اور ہماری صرف اتنی سی آزمائش ہے کہ کوئی آزمائش ہی نہیں، اور صبر و ثبات کی زہرا گداس گھاٹی کو بھی ہنسی خوشی سار کر سکتے تھے، لیکن ہم سے شکر افیت کا بھی حق کسی درجے میں ادا نہیں ہوتا۔ وہ یقیناً مسلمان تھے، مگر کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ یہ سوال آپ خود سے کیجیے، اپنے ہی دل و ذہن کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ ظلمت کی تہہ میں روشنی کا کوئی نقطہ، کوئی لکیر باقی ہے یا نہیں۔ محترم مزید یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک اور ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔